أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. سورۃ النساء آیت نمبر 163 164. گزشتہ آیتوں میں یہود بنی اسرائیل کی خرابیوں کا، نافرمانیوں کا ذکر ہوا. آج کی آیتیں بھی اسی سلسلے سے مربوط ہیں. یہود نے، اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ پر آسمان سے ایک کتاب نازل ہو. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیتیں بھی نازل فرمائیں، اور اس کا جواب ایک اور آیت میں بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتراض، ان کا یہ سوال اور ان کی یہ درخواست ہٹ دھرمی پر اور محض عناد اور دشمنی پر مشتمل ہے. اگر آپ پر کتاب نازل ہو بھی جائے اور یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کر چیک بھی کر لیں، ان کے سامنے کتاب نازل ہو جائے، یہ دیکھیں بھی، ہاتھ لگا کر چیک بھی کریں، پھر بھی کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا جادو ہے، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس اعتراض کا اصل جواب تو وہی ہے کہ ان کا یہ سوال، ان کا یہ اعتراض، ان کی یہ درخواست محض ہٹ دھرمی پر مشتمل ہے. آج کی آیتوں میں اسی چیز کو ایک اور انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، کیا ان تمام پیغمبروں پر اسی طرح کتاب نازل ہوئی تھی جس طرح کا سوال یہودی اور اہل کتاب آپ سے کر رہے ہیں؟ ان پیغمبروں میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، سب کے نام تذکرے آ رہے ہیں. کیا ہر پیغمبر کو اسی طرح آسمان سے آتی ہوئی، اڑتی ہوئی، دکھائی دیتی ہوئی ایک کتاب ملی اور ان کے امتیوں نے دیکھا؟ کیا ہر پیغمبر پر اسی اعتبار سے کتاب نازل ہوئی ہے کیا؟ جب ان پیغمبروں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ کتاب نازل ہو اور ان کے امتی اس کو نازل ہوتا ہوا، اترتا ہوا، اڑتا ہوا، آتا ہوا دیکھیں، تو جب ان پیغمبروں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے، یہ اعتراض نہیں ہے،
تو آپ سے آخر یہ ایسا سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بے معنی اور بے مقصد ان کا سوال ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو ان آیتوں میں ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، سب کا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ بہت ساروں کا ہم نے آپ کو تذکرہ نہیں کیا، کچھ کا کیا ہے۔ دوسری بات، بعض یہودیوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا، بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ وحی تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں ان پر وحی نازل نہیں ہوئی، لہذا اس کے بعد جو پیغمبر آئے ان پر کوئی وحی نہیں۔ وحی کا جو نزول تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تکمیل کو پہنچا، اس کے بعد وحی کا نزول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمایا نہیں، اللہ نے بہت سارے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی ہے اور آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اب آئیے آج کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اور سب سے پہلے ہے، اس لیے کہ پہلے تشریعی پیغمبر وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے جو پیغمبر تھے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان سب انبیاء پر جو وحی آتی تھی وہ مشتمل ہوتی تھی اخلاق پر، آداب پر، معاشرت پر، سلیقہ مندی پر، فطرت پر، ایسی چیزوں پر۔ اوامر اور نواہی، وعد اور وعید، جنت اور دوزخ، عذاب اور انعام، ترغیب اور ترہیب، یہ سلسلہ وحی کا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت یا قوم وہ پہلی امت اور قوم ہے جس پر عذاب آیا ہے، اس سے پہلے کسی امت پر عذاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی امت پہلی امت ہے، پہلی قوم ہے جس پر عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد نافرمان قوموں پر اور نافرمان امتیوں پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ قوم عاد پر آیا، قوم ثمود پر آیا، قوم شعیب پر آیا، بنی اسرائیل پر بھی مختلف طریقوں سے عذاب آتا رہا، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں۔ تو تشریعی پیغمبر یعنی جن پر ایک شریعت، احکامات، اوامر، نواہی، یہ چیزیں اور ان چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت سے ہے۔ اس کے بعد جن انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے ان میں بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی اولاد اور ان کی نسل میں بے شمار پیغمبر اور رسل مبعوث ہوئے۔ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دھرتی اور کرۂ ارض پر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے سلسلہ اولاد سے یا ان کی نسل سے ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دوسرے فرزند کی اولاد میں سے ہیں۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ارض مقدس میں، یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آرام گاہ اور ان کی قبر فلسطین میں ہے۔ فلسطین کا ایک پورا شہر ہے، بلکہ ایک پورا علاقہ سمجھے، اس کا نام ہی ہے الخلیل، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، خلیل الرحمن، ابراہیم علیہ السلام ان کے نام سے ہے۔ وہیں پر مسجد ہے، اس کو مسجد ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کو حرم ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ یہودی یعنی بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب اور اس پر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے۔ تو جو حرم ابراہیمی ہے، یا یوں کہیں مسجد ابراہیمی ہے، اس کے دو حصے ہیں الخلیل میں۔ ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر مسلم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ایسا ہے جو یہودیوں کے لیے خاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ان میں سے کچھ انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات کی، ان سب کی قبور مبارکہ بھی الخلیل میں مسجد ابراہیمی کے احاطے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس خصوصیت سے ہوا۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک اور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت سے تذکرہ ہوا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد کو زبور کتاب دی۔ زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب دعاؤں پر، مناجات پر، ذکر و اذکار پر، ان چیزوں پر مشتمل تھی۔ اس میں شرعی احکامات نہیں تھے۔ شرعی احکامات داؤد علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بھی وہی تھے جو تورات کے تھے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، تو ان کے شرعی احکامات وہی تھے جو تورات کے تھے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ دعائیں دی گئیں، کچھ صورتیں دی گئیں۔ بعض کتابوں میں تعیین بھی لکھی ہے کہ 130 یا 140 اس طرح کی صورتیں تھیں، اور وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی تلاوت کے لیے کہ یہ پڑھیں، اور ان میں یہی تھا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دعائیں، مناجات، ذکر اذکار۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت اور بہت ہی پرترنم، پرسوز آواز سے نوازا تھا۔ یہ زبور کلام اللہ کی جب تلاوت کرتے تھے تو عجیب منظر ہوتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی شہر سے باہر نکلتے تو بنی اسرائیل کے جتنے علماء ہوتے تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ شہر سے باہر نکل کر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع فرماتے۔ ان کے سامنے علماء بیٹھتے تھے، علماء کے پیچھے دوسرے عوام بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے جنات بیٹھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہی زبور کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے تو دائیں بائیں کے جتنے جنگلی وحشی جانور ہیں وہ بھی آ کر اس حلقہ تلاوت اور اس حلقہ ذکر کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی زبور سننے کے لیے آتے تھے، اور پرندے اس حلقہ ذکر اور اس حلقہ تلاوت اور اس حلقہ زبور کے سروں پر منڈلاتے رہتے تھے سایہ کی طرح۔ عجیب منظر ہوتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کلام اللہ کی، زبور کی تلاوت کر رہے، اور جیسے جیسے یہ تلاوت کرتے تھے
تو پہاڑوں سے بھی اس تلاوت کی گونج وہ سنائی دیتی تھی۔ عجیب منظر ہوتا، بہت خوبصورت اور بڑی دل نشین آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا ملک اور وطن یمن تھا۔ ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت اور بہت پیاری تھی۔ ایک دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ واہ، رات کو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ کا قرآن کافی دیر تک سنتا رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو موسیٰ، آپ کو تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے سر میں سے سر عطا فرمایا ہے۔ سر یعنی لہجہ، آپ کا لہجہ اور آپ کا پڑھنا گویا کہ آپ کو لحن داودی اور سر داودی اور ترنم داودی میں سے اللہ نے کچھ عطا فرمایا۔ اتنا خوبصورت اور پیارا قرآن آپ پڑھ رہے تھے کہ میں کافی دیر تک آپ کا قرآن سنتا رہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا آپ میرا قرآن سن رہے تو میں اور پڑھتا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت تھی کہ جس پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتا ہے وہ میرا قرآن سن رہا ہے۔ ایسی پیاری اور خوبصورت آواز تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، درخواست کرتے تھے بھائی ذرا قرآن تو سناؤ۔ وہ فرماتے تھے ٹھیک ہے، آئیے امیر المومنین بیٹھیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہم بیٹھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنتے تھے۔ اللہ نے انہیں لحن داودی میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، بڑے متواضع اور بڑے عاجز اخلاق والے، اور یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ معاش کیا تھا؟ یہ لوہے کی چیزیں بناتے تھے، زرہ بنائی یا لوہے کی کڑیاں بنائی یا لوہے کی کوئی اور چیز بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آج کل تو لوہار کو کچھ بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لوہے کو آگ پر گرم کر کے نرم کرنا پڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو یوں موڑتے تھے جیسے موڑ رہے ہیں، بس لوہا مڑتا جا رہا ہے، انہیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جیسے آج کل بچے کھیلتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ربڑ ہوتی ہے، وہ ربڑ سے کھلونے بنا رہے ہیں، وہ ربڑ سے پلنگ بنا رہے ہیں، وہ ربڑ سے پلیٹیں بنا رہے ہیں، وہ جدھر موڑتے ہیں ربڑ کو وہ چیز مڑتی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے اسی طرح لوہے کو نرم اور موم کر دیا تھا۔ وہ زرہیں بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، اور اسی کو بیچ بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے تھے۔ یہ ان کی تجارت تھی۔ محدثین میں سے حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، عظیم محدث، ان کی کتاب ہے سنن ابی داود۔ تو پیغمبر ان کا نام ہے داؤد علیہ السلام، اور مجتہد محدث ان کا نام ہے ابو داود۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی وطن بابا جی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، افغانستان ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اصلاً افغانستان کے ہیں، من الافغان۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے بارے میں بعض شعراء نے شعر بھی کہا ہے، اور بعض علماء محدثین نے جملہ بھی کہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے داؤد پیغمبر علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم اور آسان کر دیا تھا،
تو اللہ نے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث کو اسی طرح نرم اور آسان کر دیا۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عظیم محدث ہیں۔ الین لابی داود الحدیث کما الین لداود الحدید، جیسے حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا۔ حضرت داود علیہ السلام کا جو مسکن تھا، ان کا جو وطن تھا، وہ بھی ارض قدس ہے، فلسطین۔ آج بھی بیت المقدس کے قریب قصر داود، داود محل کے نام سے ایک پورا محلہ ہے۔ داود علیہ السلام کی قبر بھی وہیں ہے۔ محراب داودی کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، سورہ صاد میں ہے، اذ تصور المحراب۔ تو حضرت داود علیہ السلام کا وہ محراب اور ان کی وہ عبادت گاہ اور ان کا عبادت کرنے کا مقام اور ان کا گھر اور ان کی قبر، یہ سب ارض مقدس فلسطین میں بالکل بیت المقدس سے چند کلومیٹر بلکہ چند 100 میٹر کے فاصلے پر۔ جگہ کا نام ہی ہے قصر داود، داود محل۔ وہاں پر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن وہ کئی عرصے تک وہ مسجد ہی رہی، لیکن اب چونکہ وہاں یہود کا تسلط ہے تو انہوں نے وہ مسجد جو کئی صدیوں تک مسلمانوں کے ایمان والوں کے لیے سجدہ گاہ بنی رہی، آج ان یہودیوں نے اس مسجد کو بھی یہودی گرجا گھر اور یہودی معبد خانہ بنا دیا ہے اور مسجد کی حیثیت ختم کر دی۔ تو وَآتَيْنَا داود زبورا، داود علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ بھی فلسطین ہے، ارض مقدس، وہ بھی بیت المقدس کے قریب۔ اور آخری تذکرہ ان آیتوں میں وہ ہے بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن پر یہودی ایمان لاتے ہیں اور جن پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت اور ان کا ایک خاص لقب ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بلا واسطہ کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک خاص اعزاز ہے کہ انہیں جب نبوت اور پیغمبری ملی ہے تو اللہ نے کسی فرشتے کو، ملک کو، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما کر نبوت اور پیغمبری ان کو عطا فرمائی۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے پاس تھے، آواز آئی، یہ حیران ہو گئے، اس لیے کہ ایسی پیاری اور خوبصورت آواز موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں سنی۔ آئے وہ اللہ کا کلام، کلام اللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ انسانوں میں ایسا کلام، ایسی بات، ایسی آواز تو ہے ہی نہیں۔ تو آواز آئی، موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ یہ میری آواز ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا آپ نے میری عبادت کرنی ہے، اور آج کے بعد میں نے آپ کو اپنے پیغمبر ہونے کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دیا۔ براہ راست اللہ نے کلام کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ یہ اعزاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وادی مبارکہ میں کلام فرمایا، اور آواز ایک درخت کے قریب سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی آواز اور اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وادی میں اور ایک مبارک درخت کے قریب سنا۔ اگلے دن بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر ایک مختصر سا خاکہ، ہماری ایک ویڈیو ہے نقوش سیرت چینل پر، ارض قدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقوش و آثار،
اور اس میں اس وادی کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں جس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ جبل طور کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو آپ میں سے جن صاحب کے پاس بڑا موبائل ہے وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں، نقوش سیرت چینل یوٹیوب پر ارض قدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقوش و آثار۔ بہرحال تو آج کی ان آیتوں میں یہود اور اہل کتاب کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے کہ باقی انبیاء بھی تو گزرے ہیں، کون سا ایسا پیغمبر ہے جس پر کتاب آسمان سے نازل ہوئی، آتی ہوئی، نازل ہوتی ہوئی، پہنچتی ہوئی کسی امتی نے دیکھی ہو؟ تو جب باقی پیغمبروں پر بھی وحی آئی اور ان پر نازل ہونے والی وحی کا سلسلہ بھی وہی تھا جو آپ پر ہے، فرشتے آتے ہیں وحی لے کر، تو یہ صرف آپ پر ہی یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک کتاب لائیں گے، ہمیں دکھائی دے گی آسمان سے آتی ہوئی، پھر ہم ایمان لائیں گے؟ دوسری آیت میں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اگر کتاب آ بھی جائے گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام پر، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں پر، واوحینا الی ابراہیم، ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، ان سب پر ہم نے وحی بھیجی، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، کچھ رسول ایسے ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو سنائے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا احوال ہم نے آپ کو نہیں سنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔